بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں
کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے۔ زمین زلزلہ سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیرخواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے۔ میں نے تمہیں خوب وعظ و نصیحت کی، لیکن تم نے میری وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تم نے اپنے خیرخواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔